السلام علیکم دوستوں تاریخ انسانی میں کئی ایسے شخص گزرے ہیں جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ انسانی نگاہوں نے ان افراد کو بھی دیکھا جو ایک مسیحا کی طرح لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ تاہم یہ دھرتی دو قسم کے انسانوں سے مل کر بنی ہے۔ ایک گروہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے جبکہ دوسرا گروہ شیطان کا پیروکار کہلاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی سان حیات رکھیں گے جس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کئی افراد کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا۔ روس کی سرزمین پر پیدا ہونے والے اس شخص نے روس کی ہزاروں عورتوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ملکہ روس بھی اس سے نہ بچ سکی۔ شیطانی طاقت کے بلبوتے پر یہ شخص کیا کچھ انجام دیتا تھا، اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ مجھے دیکھو، میرا معاملہ خدا کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر تم نے مجھے بوسہ دیا تو تم نے خدا کو بوسہ دیا، اور اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو تم نے خدا سے جھوٹ بولا۔ میں جب خدا کے سامنے اپنے گناہ رکھتا ہوں تو وہ تم لوگوں کے گناہوں کی طرح نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے جن کی کوئی وقت نہ ہو۔ میرے گناہ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں معاف کیا جائے۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس نے اپنی طاقتوں سے پورے روس کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ شیطانی اعمال کا بہت بڑا پیروکار جسے دنیا راسپیوٹن کے نام سے جانتی ہے، اس شخص نے ہوس کے اس بازار کو جنم دیا جس کی تاریخ شرمناک اور ہوش ربا مانی جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی 1000 سالہ تاریخ میں راسپیوٹن سے زیادہ ماہر شخص نہیں دیکھا گیا جو اپنی دماغی اور شیطانی طاقتوں سے ہر کسی کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ راسپیوٹن سائبیریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کروکروویسکوئے میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کیا۔ راسپیوٹن کا باپ ریڈیبان تھا اور سامان کی ترسیل کرتا تھا، جبکہ اس کی ماں گھریلو خاتون تھی۔ 8ویں نمبر پر جنم لینے والا راسپیوٹن ان کی واحد زندہ اولاد تھی، کیونکہ اس سے پہلے پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت ہی موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ راسپیوٹن کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ شیطانی طاقتوں کی مدد سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کر لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی راسپیوٹن ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ شیطانی اور پراسرار طاقتیں اس کی حرکات و سکنات سے واضح ہوتی تھی۔ یہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتا، اس شعبے میں اسے گھوڑوں سے باتیں کرنا پسند تھا۔ ایک مرتبہ مقامی علاقے کے ایک شخص کا جانور چوری ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر راسپیوٹن نے وہاں کے جانوروں سے تفتیش کے طور پر بات چیت کی۔ جواب ملنے پر یہ پراسرار بچہ اس چور کے گھر جا پہنچا اور چوری کیا گیا جانور برآمد کر کے لے آیا۔ اس واقعے نے مقامی لوگوں میں ایک سنسنی خیز کیفیت طاری کر دی، کیونکہ راسپیوٹن اس لمحے ایک بچہ ہوا کرتا تھا۔ لڑکپن تک یہ خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ راسپیوٹن کا گھرانہ مذہبی گھرانہ تھا اور اس کے والدین عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے باقاعدگی کے ساتھ چرچ لے کر جاتے تھے تاکہ وہ دینی تعلیمات حاصل کر سکے۔ تاہم اس شیطان نے جوانی تک پہنچتے پہنچتے کئی شرمناک دھندوں کو اپنا لیا تھا۔ شراب نوشی، چوری چکاری، اوباش گیری راسپیوٹن کے مشغلے مانے جاتے تھے۔ اس کے والدین اسے ہر وقت سمجھانے کی کوشش کرتے، تاہم یہ ہر بار ان کی نصیحتوں کو انسنا کر دیتا۔ اس شخص نے نہ ہی تعلیم کو اپنایا اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا۔ چوری کی جانے والی رقم ہی اس کا سرمایہ ہوتی اور راسپیوٹن اسی میں اپنا گزر بسر کرتا۔ اس کی مکروہ سوچ اس کی سبھی بد عادتوں سمیت ایک بڑا روحانی پیشوا بننے پر اکساتی۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص نے اسی مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سوچا اور روحانیت کا لبادہ اوڑھے یہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا۔ راسپیوٹن نے 1886 میں روس کے ابلاک نامی ایک قصبے میں قیام کیا، جہاں اس کی ملاقات راسکوویا ڈبروینا نامی ایک خاتون سے ہوئی۔ چند ماہ کے میل ملاقات ان کی شادی کے بندھن میں بندھنے کی دعوت دینے لگے۔ 1887 میں راسپیوٹن نے صرف 18 سال کی عمر میں ڈبروینا سے شادی کر لی۔ ڈبروینا ایک بااخلاق اور وفادار خاتون تھی جس نے راسپیوٹن کی موت تک اس کا ساتھ نبھایا۔ اس کے برعکس راسپیوٹن اتنا ہی بدکردار شخص نکلا۔ اپنے شیطانی علوم اور طاقتوں کے بلبوتے پر اس سفاک شخص نے روس کی حسیناؤں کو مطمئن کرنے کا فن بھی حاصل کر رکھا تھا۔ تاہم تاریخ نویس یہ بھی لکھتے ہیں کہ روس کی عورتیں بھی اس کی مردانگی کی دیوانی ہو چکی تھیں۔
جو عورت اس سے ایک بار جسمانی تعلقات قائم کر لیتی وہ اس پر مر مٹنے کو تیار رہتی۔ جب راسپوٹن کی عمر 28 برس تک پہنچی تو وہ عیسائیت میں ایک بلند مقام حاصل کرنے کے لیے کئی مشہور چرچ میں راہبروں کے ساتھ قیام پذیر رہا۔ مائی کارے نامی ایک راہب نے اس کو الف سے لے کر یہ تک عیسائیت کا درس دیا، لکھنا پڑھنا سکھایا۔ راسپوٹن نے اسی درسگاہ میں سیکھا۔ اس چرچ میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شیطانی خیالات سے آنے والے وقت کا لائے عمل طے کرتا۔ جب تعلیم کی پہلی سیڑھی مکمل ہو گئی تو اس نے پانسا پلٹنے کے لیے وہاں کے راہبوں کو ہم جنس پرستی کا منبع قرار دیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلتا بنا کہ یہ پاکیزہ دکھنے والے افراد گندگی کا ڈھیر ہیں۔ وہاں سے فرار حاصل کرنے کے بعد راسپوٹن سائبیریا کے یخبستہ جنگلات میں جا چھپا۔ ایک لمبے عرصے تک راسپوٹن سائبیریا کے جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا۔ تاریخ دان یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ وہی دورانیہ تھا جب راسپوٹن نے کسی طاقت سے شیطانی عملیات سیکھے، کیونکہ یہ پراسرار شخص انسانوں سے دور ان خطرناک اور ٹھنڈے یخبختہ جنگلات میں چھپا رہا۔ چند ماہ کی دوری کے بعد راسپوٹن اپنے آبائی علاقے میں نمودار ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب راسپوٹن کی شہرت کا پروانہ بلند ہونے لگا، کیونکہ اب کی بار اس نے نئے فلسفے کے ساتھ اس علاقے میں قدم رکھا۔ شراب اور گوشت کو اس نے منہ تک لگانا چھوڑ دیا اور روحانیت کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس نے چرچ میں تبلیغ کا عمل شروع کر دیا۔ جلد ہی گاؤں کے معتبر افراد اس کے مریدین میں شمار کیے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت کا دائرہ وسیع ہونے لگا، کیونکہ آنے والے افراد کی پریشانیوں اور بیماریوں کو روحانیت کے نام پر شیطانی طاقتوں سے ٹھیک کر دیا کرتا۔ راسپوٹن نے عیسائیت کے ایک عجیب و غریب فرقے کی بنیاد رکھی۔ وہ کہتا تھا کہ انسان گناہ کر کے خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس فرقے میں ایک دن راسپوٹن نے مقرر کیا جس میں وہ اور اس کے پیروکار ایک جگہ جمع ہو جاتے، خوب شراب پیتے اور زنا کرتے، تاہم راسپوٹن اس عمل سے دور رہتا۔ یہ شیطان اپنے گھر میں ہیلے بہانے سے عورتوں کو بلوا کر جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ دن بدن اس کے مریدوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو ایک بار اس کے ہتھے چڑھ جاتا اس کا چھٹکارا پانا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ راسپوٹن اپنے شیطانی علوم سے ان کے دماغ کو قابو کر لیتا تھا۔ راسپوٹن کی شہرت روس کے شہر سینٹ پیٹربرگ تک جا پہنچی۔ روس کے امیر اور رئیس اسے ایک روحانی شخصیت کے طور پر جانتے تھے۔ سینٹ پیٹرسبرگ کے ایک شور آفاق پادری نے راسپوٹن کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو کر اسے اپنے شہر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اس کا یہ دورہ اس کی شہرت میں مزید اضافے کا سبب بنا اور راسپوٹن کو روس کے شاہی خاندان میں جانا جانے لگا۔ شاہی محل میں اسے طبیب اور روحانی پیشوا کہا جاتا۔ روس پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ کا بیٹا ایک مہلک بیماری کا شکار تھا۔ ملکہ نے راسپوٹن کی شہرت سنی تو اسے شاہی محل بلوا کر علاج کی درخواست کر ڈالی۔ راسپوٹن نے روس کی اس خوبصورت ملکہ کو حسن دیکھا تو اس نے فوراً شرمناک ارادوں سے ملکہ کے بیٹے کا علاج شروع کر دیا۔ جو بچہ کئی سالوں سے بستر سے لگا پڑا تھا، راسپوٹن نے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری کو شیطانی طاقتوں کے بلبوتے پر رفع کر دیا۔ اس واقعے نے راسپوٹن کو روس کی طاقتور شخصیت بننے میں مدد فراہم کی، کیونکہ اب شاہی خاندان اس پراسرار شخصیت کے گن گانے لگا تھا۔ ابھی راسپوٹن کو شاہی محل میں داخل ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ روس کی ملکہ اس کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ اس عمل کے بعد وہ کافی خوش بھی دکھائی دیتی۔ اب یہ رنگ رلیاں آئے روز تواتر سے منائی جانے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ شاہی نوکرانیاں اور خواتین بھی اس پراسرار شخص سے بستر پر ملاقاتیں کرنے لگی اور یوں اس شیطان کے شرمناک ارادے کامیابی سے ہمکنار ہونے لگے۔ دوسری طرف سلطنت کے چند غلط فیصلوں نے عوام کو راسپوٹن کے خلاف لا کھڑا کیا۔ عیسائیت کی آڑ میں وہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دینے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف محاذ تیار کیا جانے لگا۔ عیسائیت کو بچانے کے لیے پادری حضرات بھی میدان میں کود پڑے، کیونکہ راسپوٹن نے عیسائیت کی نمائندگی شرمناک طریقوں سے کرنا شروع کر دی تھی۔ ادھر شاہی خاندان کے ایک سمجھدار شہزادے نے اس سفاک شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور یوں 30 دسمبر 1916 کو اس شرمناک باب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔